آپ توجہ فرمائیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور بات سمجھ میں آئے گی تو میری حاضری کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نصیحت کی بات میری زبان سے نکالے اس پر مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اب کے بھی جمال زندگی میں اللہ تعالیٰ مزید اضافی فرمائے۔ دوستو، اہل بیت اطہار کی محبت مومن کامل کے ایمان کی دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ کے نبی کی آل کی محبت کامل ایمان والوں کے ایمان کی کاملیت کی دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو یا سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو۔ آئی ہے نا؟ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جسے اللہ نے اپنے نبی کی آل کی محبت، عزت اور احترام نہ کی۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، آخرت کی کوئی بھی منزل ہو، بغیر حب آل نبی نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضور ضیاء الحق پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کو درج فرمایا، اس حدیث کو درج فرمایا۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، حضور فرماتے ہیں معرفت آل محمد برات من النار، آل محمد کی حق پہچاننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وحب آل محمد جواز علی الصراط، اور آل محمد کی محبت پل صراط سے بحیریت گزار دیتی ہے۔ اور حب والولایت آل محمد امان من العذاب، اور آل مصطفیٰ کی مدد کرنا عذاب الہی سے امان دیتا ہے۔ دوستان دی وقار، ایک مختصر واقعہ عرض ہے۔ ہرات میں ایک فیملی تھی، سید خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قضا آئی، سید زادے اس جہاں سے پردہ فرما گئے، ایک بیوہ اور بچے رہ گئے۔ سید زادی نے دیکھا کہ بچے چھوٹے ہیں، حالات میں مشکل سے گزر اوقات ہوگی، سمرقند چلی گئی۔ اب سمرقند گئی تو وہاں اس جگہ گئی، لوگوں سے پوچھا کہ میں یہاں نہیں ہوں، حالات کی ستائی ہوئی آئی ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، خاوند اس جہاں سے پردہ کر گئے ہیں، میرا گزر اوقات کے لیے مجھے خاوند کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ سید خاندان اور ہاشمی خاندان زکات نہیں مانگتے، نہ ان کو زکات لگتی ہے، تامن مانگا۔ فقہ کا مسئلہ بھی آپ کی ضرورت بتایا گیا کہ دو گرانے ہیں، دو لوگ ہیں، بڑے سخی ہیں، ایک مسلمان ہے، دوسرا مجوسی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مسلمان کے پاس جاؤں گی، میرے نانا جی کے دین کو ماننے والا ہے، میرا حیا کرے گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو مسلمان کہلوانے والا شخص باہر آیا۔ میں عرض کروں گا کہ اس کے نصیب سوئے ہوئے۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا سید زادی ہوں، پریشان حال ہوں، سنا ہے تم تعاون کرتے ہو، مجھے تعاون مدد درکار ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرا خاوند اس جہاں سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اس نے کہا، اس نصیب و جلے نے کہا کہ یہ زمانہ بڑا خراب ہے، مانگنے والے آ جاتے ہیں، مجھے کیا پتا تم سید زادی ہے بھی کہ نہیں، تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، میں
پاس شجرہ نظر لیے نہیں پھرتی ہوں، سن میں تیرے نبی کی اولاد ہوں۔ کہنے لگا مجھے کوئی ثبوت چاہیے۔ انہوں نے کہا دوسری بات نہیں کہوں گی، چلی گئی، چھوڑ دیا۔ اب مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں عرض کروں گا اس کے نصیب جاگ گئے، اس کے نصیب جاگ گئے۔ مدعا بیان کیا میں سید زادی ہوں، رسول خدا کی شہزادی ہوں، لیکن آلات کی سمائی ہوئی ہوں، میری مدد کی جائے۔ اب مجوسی نے یہ سوچا کہ جس نبی کی اولاد اپنے آپ کو بتا رہی ہے وہ نبی صرف مومنوں کا نبی نہیں ہے، وہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، ارے وہ تو سارے جہانوں کے لیے ہے، وہ تو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے اسے رحمت بنایا ہے۔ میرے دروازے پر آئی ہے تو میں خالی نہیں بتاؤں گا۔ محلے میں ہی ایک گھر کا بندوبست کیا، کرائے پر لائے جیسے بھی انہوں نے پیش کیا، اور پھر راشن پانی ضرورت کی ساری چیزیں انہیں گھر میں مہیا کر دیا۔ اب رات ہو گئی، وہ مسلمان کہلوانے والا بھی سویا اپنے بستر پر اور یہ مجوسی بھی سویا اپنے بستر۔ مسلمان نے خواب میں دیکھا جنت کا ماحول ہے، بڑا تو